بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام عرض کرتے ہیں پیار محبت اور عزت کے ساتھ سب کو جو میرے چینل میں نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لو اور ویڈیو کو لائک کر لو، شکریہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بادشاہ نے اپنے 3 وزراء کو دربار میں بلایا اور تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تھیلا لے کر باغ میں جائیں اور باغ سے بادشاہ کے لیے مختلف اچھے پھل جمع کریں۔ وزراء بادشاہ کے اس عجیب حکم پر حیران رہ گئے اور تینوں ایک ایک تھیلا پکڑ کر الگ الگ باغ میں داخل ہو گئے۔ پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کرے اور اس نے کافی محنت کے بعد بہترین اور تازہ پھلوں سے تھیلا بھر لیا۔ دوسرے وزیر نے دل میں سوچا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا خود تو جائزہ نہیں لے گا کہ کیسا ہے اور نہ ہی پھلوں میں فرق دیکھے گا، اس لیے اس نے بغیر دیکھے جلدی ہر قسم کے تازہ، کچے اور گلے سڑے پھلوں سے اپنا تھیلا بھر لیا۔ تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی تو توجہ صرف تھیلے کے بھرے پر ہوگی، اس کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں اسے بادشاہ نہیں دیکھے گا۔ یہی سوچ کر وزیر نے اپنے تھیلے میں گھاس پھوس اور پتے بھر لیے اور محنت سے بچ گیا اور وقت بھی بچایا۔ اگلے دن بادشاہ نے تینوں وزیروں کو اپنے اپنے تھیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تھیلوں کی طرف دیکھا بھی نہیں اور حکم دیا کہ تینوں کو ان کے تھیلوں سمیت 1 ماہ کے لیے دور دراز جیل میں قید کر دیا جائے۔ اب اس دور دراز جیل میں تینوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس تھیلوں کے جو انہوں نے خود بھر لیے تھے۔ اب پہلا وزیر جس نے اچھے پھل چن کر جمع کیے تھے وہ مزے سے اپنے انہیں پھلوں پر گزارا کرتا رہا یہاں تک کہ 1 ماہ بآسانی گزر گیا، اور دوسرا وزیر جس نے بغیر دیکھے تازہ اور خراب تمام پھل جمع کیے تھے اس کے لیے بڑی مشکل پیش آئی۔ کچھ دن تو تازہ پھل کھا لیے لیکن پھر کچے اور گلے سڑے پھل کھانے پڑے جس سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اس سے بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ تیسرا وزیر جس نے اپنے تھیلے میں صرف گھاس پھوس ہی جمع کیا تھا وہ کچھ دن بعد ہی بھوک پیاس سے مر گیا کیونکہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کیا جمع کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت اس باغ میں ہیں جہاں سے آپ چاہیں تو نیک مال اپنے لیے جمع کریں اور چاہے تو خراب مال، مگر یاد رکھیے کہ جب بادشاہ کا حکم صادر ہوگا تو آپ کو اپنی جیل یعنی قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ اس جیل میں آپ اکیلے ہوں گے جہاں آپ کے ساتھ صرف آپ کے نیک مال تھیلی ہوگی، تو جو آپ نے خود جمع کیا ہوگا وہی آپ کو وہاں کام دے گا۔ تو ساتھیو آج تھوڑی سی محنت کر کے اچھی چیز میں یعنی نیک مال اپنے تھیلے میں جمع کر لیں اور وہاں ثانی اور آرام والی زندگی گزاریں گے۔ گلستان شیخ سعدی سے محفوظ۔